بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیاد پرست۔ ایک سافٹ ویئر کمپنی نے کمپیوٹر کی نمائش میں اپنے اسٹال پر ایک پروگرام کا اہتمام رکھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے سافٹ ویئر کے تحت کمپیوٹر پر پوچھے گئے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سوالات فیڈ کرتے اور بالکل صحیح جواب پا کر حیرت زدہ ہو جاتے۔ اس سافٹ ویئر کی اتنی دھوم ہوئی کہ ایک ملک کے سربراہ جارج کو بھی سوال کرنے کا شوق پیدا ہوا اور وہ اس نمائش میں پہنچ گیا۔ منتظمین نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ان کو مفت میں پبلسٹی کا موقع مل رہا ہے۔ ٹی وی کے سارے چینلز لائیو کوریج کے لیے موجود تھے۔ جارج سے جب سوال پوچھنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنے حصے لطافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا، بتا سکتے ہو اس وقت میرا باپ کیا کر رہا ہے؟ آپریٹر نے کمپیوٹر میں سوال فیڈ کیا کہ بتاؤ اس وقت جارج کا باپ کیا کر رہا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ٹی وی کی اسکرین پر جواب آ گیا۔ اس وقت جارج کا باپ ٹیکساس کے ایک کیسینو میں جوا کھیل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جارج نے فاتحانہ انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا، غلط، تمہارا کمپیوٹر غلط ثابت ہو گیا۔ آپریٹر نے بغیر کسی پریشانی کے کہا، نو سر، ہمارا کمپیوٹر غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ چونکہ ایک بنیادی سوال ہے اس لیے ہم اسے دوبارہ بنیادی طور پر فیڈ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فیڈ کیا، بتاؤ اس وقت جارج کی والدہ کا شوہر کیا کر رہا ہے۔ فوراً جواب موصول ہوا، وہ اس وقت اپنے گھر کے لان میں اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا ہے۔ یہ پڑھتے ہی جارج کے علاوہ ہر شخص ہنس پڑا۔ جارج شرمندہ تو کیا ہوتا لیکن خود کی بنیاد ہلنے کے بعد سے جارج بنیاد پرستوں کا مخالف ہو گیا۔ پھر ستم یہ ہوا کہ جیسے دوسرے غیر فنڈامنٹلسٹ بھی بنیاد پرستوں کے دشمن ہو گئے اور سب نے اپنا زور یہ ثابت کرنے پر لگا دیا کہ بنیاد پرست ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ حالانکہ سوچا جائے تو بنیاد پرست ہونا تو ایک اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر بچے کی بنیادی تعلیم اچھی ہو تو اعلیٰ درجے میں اس کو مشکلات پیش نہیں آتی۔ کہاوت ہے کہ فرسٹ کلاس میٹرک پاس 3rd کلاس ایم اے سے بہتر ہے۔ ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہم نے صحیح طور پر تعلیم میٹرک تک ہی حاصل کی، باقی تعلیم تو صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تھیں۔ یقین جانیے ہم آج بھی بڑی بڑی ڈگری ہولڈروں کو اپنی بنیادی تعلیم کے بل پر ہی مات دے دیتے ہیں۔ بنیاد پرستی کے مخالفین کا المیہ یہ ہے کہ انہیں اس لفظ کے معنی نہیں معلوم۔ اگر وہ آکسفورڈ ڈکشنری دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بنیاد پرست وہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیادی تعلیم صرف اچھی باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بنیادی تعلیمات سے ہٹنے پر ہی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جو بھی بنیادی تعلیمات سے دور ہوگا وہ بدعتوں میں ہی نہیں مگر دیگر برائیوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ ویسے ایک راز کی بات یہ ہے کہ ان بے بنیادوں کو اب جارج کی طرح یوں سر عام ذلیل ہونے کی بجائے اپنا اور اپنے باپ کا DNA ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کہ اب یہ سہولت ہی ان جیسوں کے لیے ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اپنی اصلیت جاننے کے بعد کم از کم انہیں نصف صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد 2 قومی نظریے میں عیب نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہ ہی انہیں مسلمانوں میں برائیاں نظر آئیں گی اور نہ ہی یہ غم ستائے گا کہ پاکستان بنوانا گناہ تھا۔ ویسے فنڈامنٹس وہ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں اور جن کا ایمان ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل
ساری انسانی کا قتل ہے۔ اس پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں جن کا آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لوگ اپنے آپ کو بنیاد پرست کہنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ الف، اس لفظ کی صحیح تعریف نہیں معلوم، یا مخالفین کا اس لفظ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا ہے۔ دوسرا سوال ہے، دو نظریے اور پاکستان کے مخالفین پاکستان کیوں آئے، وہیں کیوں نہیں رہ گئے؟ تیسرا سوال، بلا سوچے سمجھے مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جانے کی کیا وجہ ہے؟ الف، احساس کمتری، کم ظرفی، یا کم علمی۔ چوتھا سوال ہے، کیا امریکہ، چین اور اسرائیل میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے ملک کے وجود میں آنے پر اعتراض ہے، یا ایسے کم ظرف صرف پاکستان میں ہی ملتے ہیں؟ پانچواں سوال ہے کہ پاکستان میں نام نہاد دانشوروں کے علاوہ بنیاد پرستوں کا مخالف اور کون کون ہے؟ والسلام۔